بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں کراچی قبرستان جا رہا تھا۔ سردیوں کے دن تھے۔ میں چاہتا تھا کہ ایسے لوگوں میں کپڑے تقسیم کروں جن کے پاس سخت سردی کے دنوں میں اپنے بدن کو ڈھانپنے اور سردی سے بچانے کے لیے گرم کپڑے بھی نہیں ہوتے۔ بس یہی سوچ کر میں نے کچھ خواتین کے کپڑے بھی اپنے ساتھ لیے اور قبرستان میں داخل ہو گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قبرستان میں کون سی خواتین رہتی ہیں؟ پر جو لوگ باہر لوگوں کی مدد کی غرض سے رات دیر تک پھرتے رہتے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ قبرستان ان چند محفوظ جگہوں میں سے ایک ہے جہاں اکثر لوگ پناہ لیتے ہیں، خاص کر وہ عورتیں جنہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی اچھی جگہ پر چلی جائیں گی تو لوگ انہیں نوچ ڈالیں گے۔ یہ اکثر بے گھر خواتین ہوتی ہیں، مگر میں نے کبھی کسی جوان لڑکی کو قبرستان میں نہیں دیکھا تھا۔ اکثر لڑکیاں ایسی ہوتی تھیں جنہیں گھر والوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان میں سے کوئی طلاق یافتہ ہوتی اور کوئی بڑی عمر کی عورتیں جنہیں ان کے بیٹے گھر سے نکال دیتے۔ پر آج جیسے ہی میں نے قبرستان میں قدم رکھا تو میری نظر سرخ دوپٹے والی ایک نوجوان لڑکی پر پڑی۔ لڑکی قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی جسامت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت چھوٹی عمر کی لڑکی ہے، یہی کوئی 14-15 سال کی لڑکی ہوگی۔ یہ دیکھ کر مجھے اور بھی ترس آیا اور میں سوچنے لگا کہ 14-15 سال کی لڑکی اس قبرستان میں کیا کر رہی ہے؟ اگر کسی کی نظر اس پر پڑ گئی تو کوئی بھی اسے نوالۂ ترس سمجھ کر ہڑپ کر جائے گا۔ یہ دنیا تو ہوس سے بھری پڑی ہے اور سچ پوچھیں تو رات کے اس پہر کسی عورت کو دیکھنا اکثر علاقوں میں غیر معمولی چیز سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے لوگ ایسی عورتوں کو خوب استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال جیسے ہی میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو میں کانپ کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر لال سرخ ہو چکی تھیں۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ کیا بات ہے، تم یہاں رات کے اس پہر یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میری آواز سننا تھی کہ وہ چونک کر میری طرف مڑی۔ میں نے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہوگی۔ میں اسے دیکھتے ہی رہ گیا تھا، مگر اس کی نظروں میں میرے لیے خوف کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ کون ہیں صاحب جی؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس کی طرف گرم چادر بڑھاتے ہوئے کہا کہ میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے رات کے اس پہر گھر سے نکلا ہوں۔ کیا آپ میری مدد کریں گے صاحب جی؟ اس نے میری طرف ملتجی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو میرا دل ہی پگھل گیا تھا۔ ہاں ضرور مدد کروں گا، کیوں نہیں، مگر تم یہ تو بتاؤ کہ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ یہ قبر کس کی ہے؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ قبر میرے باپ کی ہے، مگر اس میں دفن تو میرا شوہر ہی ہے۔ اگر زندہ ہوتا تو میرا بیٹا ہوتا۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ میں نے تو اسے سنا، میرا ذہن چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ یہ باتیں کیسی باتیں کر رہی تھی؟ میں تو اسے صرف پہلی بار دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اسے کپڑے دیے، ایک چادر بھی دے دی۔ میں یہ پہن کر کیا کروں، کیا کہوں گی صاحب جی؟ پتہ نہیں کب کوئی یہاں آ جائے اور مجھے روند کر چلا جائے۔ وہ بڑی بے باکی سے یہ باتیں کرتی، مجھے خوبصورت بھی لگ رہی تھی اور کسی ڈری و خوفزدہ ہرنی کی مانند بھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے گھر چلنا چاہتی ہے۔ رات کے اس پہر میں اسے اپنے گھر لے جاتا تو میرے لیے تو وہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، پر میرے ساتھ 3-4 لڑکے بھی رہتے تھے۔ ایسے میں اسے لڑکوں والے گھر میں کیسے ٹھہراتا، اور اگر ٹھہرا بھی لیتا تو وہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے؟ اس لڑکی کی عزت ان کی نظروں میں کیا رہ جاتی؟ یہی سوچ کر میں نے اسے منع کرنا چاہا، پر پھر دل میں ایک خیال آیا کہ رات کے اس پہر اگر یہاں پر کوئی اور چلا آیا، اس نے شراب پی رکھی ہوئی، کوئی چرسی یا کوئی جادوگر ہوا تو اس بیچاری کا کیا حال ہوگا؟ میں مجبوراً اسے گھر لے جانے پر مجبور ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے اپنی کار کا رخ اپنے خالی گھر کی طرف موڑ لیا تھا۔ میں اپنے خالی گھر اسے لے کر جانا نہیں چاہتا تھا، مگر کیا کرتا، میری مجبوری تھی۔ فلیٹ میں میرے ساتھ 3-4 لڑکے اور بھی رہتے تھے۔ میں ایسے ماحول میں اس پاکیزہ روح کو نہیں رکھنا چاہتا تھا، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں وہ میرے لیے بہت بڑی حیرت کا باعث بن جائے گا۔ خیر میں اس لڑکی کو لے کر اپنے خالی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میرے دل میں کھٹکا بھی ہو رہا تھا کہ اگر میں اسے گھر لے کر گیا، وہاں پر میرے امی ابو تو ہیں نہیں، نہ ہی بہن بھائی ہیں، میرا گھر تو بالکل خالی ہے۔ یہ خالی گھر کو دیکھ کر وہ مجھ پر شک نہ کرے، میری نیت کے کھوٹ پر نہ یقین کرنے لگ جائے، یا یہ نہ سوچے کہ میں اس کا غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ حدیث ہے کہ ایک مرد اور عورت جب ایک ساتھ ہوتے ہیں اور تنہائی میں ملتے ہیں
تو ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ سچ پوچھے تو وہ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی، اسے دیکھ کر تو کسی کا بھی ایمان خراب ہو سکتا ہے، مگر میں اسے مدد کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے میں نے اپنے گھر کی طرف گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے مجھ پر اندھا بھروسہ ہوا ہے۔ اس نے میری طرف ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اس کی نظروں میں خوف تھا مگر اس کا وجود بالکل ڈھیلا ڈھالا تھا۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے اپنے گھر میں بیٹھی ہو، اس کے وجود سے کوئی ڈر خوف کی کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہو رہی تھی، نہ ہی وہ سمٹ کر بیٹھی تھی اور نہ اس میں کوئی خوف کی علامت تھی، البتہ نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ خیر جیسے ہی میں اپنے گھر میں داخل ہوا، گھر کا سناٹا میرے ذہن کے خیالوں کو مزید ہوا دینے لگا، پر میں چپ چاپ اسے لے کر اندر والے کمرے میں آ گیا۔ آپ کے اس گھر میں کوئی اور نہیں ہے کیا؟ اس نے بے خوفی سے مجھ سے پوچھا، تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو کوئی نہیں، ہم دونوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ اچھا تو کیا آپ بھی یہیں رہیں گے؟ میرا مطلب ہے اس کمرے میں۔ وہ تو ایسے بن رہی تھی جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ نہیں، میں اپنے دوسرے گھر جاؤں گا، تم اس گھر میں اکیلی رہ سکو گی۔ میری بات سنا تھی کہ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ نہیں نہیں، بہتر ہوگا کہ آپ اسی گھر میں رہ لیں، میں کبھی آج تک اکیلی نہیں رہی، مجھے ڈر لگتا ہے اکیلے رہنے سے۔ آپ اگر اسی گھر میں رہ لیں گے تو مجھے تسلی ہوگی۔ ویسے آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ تو میرے لیے مسیح ثابت ہوئے۔ آپ نے مجھے قبرستان کی ٹھنڈی فضا سے اپنے گھر کے آرام دہ ماحول میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، لیکن آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ میری عمر بہت کم ہے اور ظاہر ہے مجھے اس اندھیرے گھر میں رہنے سے بہت ڈر لگے گا۔ آپ یہاں رک جائیے۔ اسے مجھ پر اتنا بھروسہ تھا، یہ بات تو میری سمجھ سے باہر تھی۔ بہرحال میں نے سوچا کہ میں جا کر دوسرے کمرے میں سو جاتا ہوں، پر گھر میں ایک جوان لڑکی موجود ہو تو انسان کو ویسے بھی نیند نہیں آتی۔ میں نہ صحیح اگر کسی اور نے اسے یہاں آتے دیکھا ہوگا تو کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ میرے دل میں بہت ساری باتیں تھیں، میرے پاس ایک بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ دل میں ایسی باتیں چل رہی تھیں کہ مجھے خود سے بھی ڈر لگنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ کل صبح ہوتے ہی اس لڑکی کو اپنے گھر سے دور کہیں دارالمان یا کسی اور پناہ گاہ میں لے جاؤں گا جہاں پر اسے رہنے کے لیے جگہ مل جائے، اور یہ میرے ذہن سے بھی اتر جائے، کیونکہ میں کسی صورت بھی اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ آج میرے دوستوں کا بھی بار بار فون آ رہا تھا کہ تم کہاں چلے گئے ہو۔ وہ میرے بارے میں فکر مند بھی رہتے تھے، کیونکہ میں اکثر رات کو کافی دیر سے باہر نکل جاتا اور پھر صبح کے قریب گھر آتا تھا۔ پر آج تو میں واپس بھی نہیں گیا تھا۔ میرے دوستوں کو میری فکر ہو رہی تھی۔ میں صبح کے قریب جاگا، میں نے فجر کی نماز ادا کی، اس لڑکی کمرے سے مجھے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا تھا کہ وہ آوازیں تو سسکیوں کی تھیں۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے لگا تو مجھے احساس ہوا کہ لڑکی کافی زور سے رو رہی تھی۔ مجھے ڈر سے محسوس ہوا کہ پتہ نہیں اسے کیا غم ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا کل کو وہ میرے ذمہ لگ گئی تو میں کیا کروں گا۔ میں تو ایک سرکاری ملازم تھا، میرے لیے لوگوں کی مدد کرنا ضروری تو تھا، پر میری نوکری مجھے بہت عزیز تھی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر اس نے دروازے کو اندر سے بند کر رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں صبح اپنی نوکری پر چلا جاؤں گا، اگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تو ایک اور دن مجھے اسے اپنے گھر رکھنا پڑے گا، پھر رات ہو جائے گی۔ رات کے وقت عورت کو گھر سے ویسے بھی نکالنا غیر مناسب سی بات ہے۔ گھر میں کھانا پکانے کی ساری چیزیں تھیں، مگر میں گھر سے باہر چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں چہل قدمی کیا کرتا تھا اور پھر واپسی پر تیار ہونے کے لیے مجھے فلیٹ جانا پڑا، کیونکہ میرا سارا تیاری کا سامان ادھر ہی رکھا تھا۔ میں تو وہاں چلا گیا۔ فلیٹ سے تیار ہو کر میں اپنے دفتر پہنچا تو میرے دوست مجھے دیکھ کر کچھ عجیب سی نظر سے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں میرے رات کہیں اور گزارنے پر بہت زیادہ شک ہو۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں کل اپنے گھر گیا تھا، وہیں پر رات کو رکا، پر اب مجھے اس لڑکی کی فکر ہو رہی تھی۔ میں اسے گھر پر چھوڑ تو آیا تھا، پر اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ میں تو گھر کو باہر سے تالا لگا کر آیا تھا۔ سوچنے لگا کہ اگر اس نے شور مچا کر آس پاس کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا تو میں کیا کروں گا۔ مجھے تو اس لڑکی سے ویسے بھی بڑی عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی، لیکن اگر اس نے گھر والوں کو اکٹھا کر لیا، محلے والوں کو بلا لیا تو میں کیا کروں گا، اور اگر اچانک میرے گھر والوں میں سے کوئی آ گیا تو کیا ہوگا۔ اگرچہ وہ لوگ کافی عرصے کے لیے چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے،
پر پھر بھی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ پورا دن بے چینی میں گزرا۔ مجھے دن کے 2 بجے چھٹی ہوتی تھی، لیکن اس دن میں جلدی چھٹی لے کر گھر کی طرف بھاگا، کیونکہ مجھے اس لڑکی کو بھی دیکھنا تھا کہ وہ گھر میں پریشان نہ ہو گئی ہو۔ میرے جانے سے وہ پریشان تو ضرور ہوئی ہوگی، مگر جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور میں اندر داخل ہوا تو بھینی بھینی خوشبو میرے نتھوں سے ٹکرائی۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ خوشبو تو ایسی تھی جیسے گھر میں کچھ بہت لذیذ پک رہا ہو۔ میں گھر میں داخل ہوا تو حیرت نے میرا بھرپور استقبال کیا تھا۔ میں نے دیکھا گھر تو صاف ستھرا تھا اور چمک رہا تھا، صفائی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس گھر سے گئے ہوئے میرے بہن بھائیوں اور والد والدہ کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے، پر گھر بہت گندا لگ رہا تھا۔ اس لڑکی نے تو آ کر ایک ہی دن میں گھر اتنا زیادہ صاف ستھرا کر دیا، اتنا چمکا دیا کہ میں بھی گھر کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ گھر کی صفائی قابل دید تھی، کھانے کی خوشبو میری اشتہا کو بڑھا رہی تھی۔ میں نے آج جلدی جلدی میں کھانا بھی نہیں کھایا تھا، میں صبح کا بھوکا بھی تھا، ظاہر ہے میرے پاس تو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ اور اب جب کہ میں نے کھانے کی اتنی اشتہا کی خوشبو سونگھی تو میں مزید بے چین ہو گیا، میری بھوک بڑھنے لگی تھی۔ میں فوراً سے اندر گیا تو دیکھا وہ لڑکی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کا مسکرانا ایسا ہی تھا جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر کے گھر آنے پر خوشی سے مسکراتی ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر شرمندہ بھی ہو رہا تھا، پر اس کے چہرے پر خوشی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ خوش بھی تھا کہ اس نے ایک دم آتے ہی میرے گھر کو 4 چاند لگا دیے۔ آج اس نے اپنے کپڑے بھی تبدیل کر رکھے تھے، میری والدہ کے کپڑے بھی پہن رکھے تھے۔ میں حیران بھی ہو رہا تھا کہ وہ کتنی اعتماد والی ہے، ایک اجنبی گھر میں آ کر وہ یوں گھل مل گئی تھی جیسے یہ اس کے کسی رشتہ دار کا گھر ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس لڑکی سے کوئی سوال کرتا، میری نظر اس کی گردن پر پڑی تھی۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی گردن پر جو نشان تھا اسے دیکھ کر میں ہکا بکا اور حیران پریشان رہ گیا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر یہ نشان بنا ہوا ہے تو میرے ذہن میں ہزاروں سوال اٹھنے لگے۔ اس لڑکی جس کا نام ثنا تھا، اس نے بھی میری نظروں کو بھانپ لیا۔ بولی، میں جانتی ہوں، سمجھ گئی ہوں کہ آپ اس نشان کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہوں گے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ اعتماد اور کھلا ڈلا پن اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، پر میں خود کو ثابت کروں گی کہ میں آپ کو اپنی ساری باتیں، ساری کہانی، ساری حقیقت سنا دوں گی۔ پھر آپ کو میری ان باتوں پر نہ ہی کوئی اعتراض ہوگا اور نہ ہی کوئی شک ہوگا۔ رہی بات اس نشان کی، اسی نشان کی وجہ سے تو میں بے گھر ہوئی ہوں۔ اسی نشان کی وجہ سے میرے باپ اور میرے شوہر کی موت واقع ہوئی ہے، اور اسی نشان نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا ہے۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ اس کی گردن سرائی جیسی تھی اور ہاتھ کومل مرمری اور سنگ مرمر جیسے سفید تھے۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ مجھے اس سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی طرف ایک کشش تھی جو مجھے کھینچی جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ روتی ہوئی نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے ہاتھ دیا، کہا کہ تم چل کر صوفے پر بیٹھو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تم جو کھانا بنا رہی ہو وہ بھی کھائیں گے اور ساتھ تم مجھے اپنی کہانی بھی سنا دینا۔ وہ خوش ہوگی، بولی یہ ٹھیک ہے۔ شاید اسے بھی بھوک لگ رہی تھی، وہ بہت خاندانی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس نے کھانا بہت نفاست اور سلیقے سے بنایا تھا۔ کچن میں ذرا بھی سبزیوں کے چھلکے نہیں تھے۔ اس نے پرانا گوشت نکال کر اس کا پلاؤ بنا لیا تھا۔ کھانے کی خوشبو بے چین کر رہی تھی۔ کھانا اس نے میز پر لگا دیا، بڑے سلیقے سے خود بھی چھوٹے چھوٹے نوالے کھانے لگی۔ مجھے بھی ڈال کر دیا۔ میں تو ایک ہی دن میں کنوارے سے شادی شدہ جیسا محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے اپنی بات بتائے۔ کہنے لگی، اس نشان نے مجھے زندگی میں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے نہا کر کپڑے پہنے تو آپ کو یہ نشان محسوس ہو گیا، ورنہ پہلے تو یہ گندگی میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ میں خود بھی اسے بھول گئی تھی۔ اچھا ہے کہ یہ میرے جسم سے ختم ہو جائے، میں اس نشان کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ پر یہ نشان کسی اور نے نہیں، میرے ابا نے بنوایا تھا۔ ابا کی تو موت واقع ہو گئی ہے، جو اس نشان نے مجھے بہت زیادہ اذیت میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن یہ ان کی آخری نشانی بھی ہے۔ ابا کی موت کے بعد میں اس نشان سے بہت پیار کرنے لگی ہوں۔ حالانکہ یہ نشان مجھے مصیبتوں میں ڈالنے والی وہ چیز ہے جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ثنا بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔
جس قبر کے پاس میں بیٹھی تھی وہ قبر میرے بابا کی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس میں میرا شوہر دفن ہے۔ اس قبر سے میری 2 نسبتیں ہیں، باپ اور بھائی کی نسبت ثنا یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے ٹوکا نہیں، میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی کہانی مجھے خود سنائے۔ میں اسے زبردستی مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب اس نے اپنی کہانی شروع کی۔ میں صرف 10 سال کی تھی جب ایک دن ابا میرے پاس آئے اور بولے کہ بیٹا میں تمہیں سکول لے کر جاؤں گا۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ وہ مجھے سکول لے کر جا رہے ہیں۔ میں جس جگہ پیدا ہوئی تھی وہ غریبوں کی بستی تھی، یہاں پر کوئی سکول نہیں جاتا تھا۔ جب 10 سال کی عمر میں ابا نے مجھے سکول جانے کے لیے کہا تو میں اس لیے خوش ہو گئی تھی کیونکہ سکول جانا بڑے فخر کی بات تھی، اور تب تک تو میں کافی سمجھدار بھی ہو چکی تھی۔ مجھے اچھے سے پتہ تھا کہ سکول جا کر مجھے بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملے گا، زندگی بدل جائے گی، میں تعلیم حاصل کروں گی۔ پر ابا جہاں مجھے لے کر گئے تھے وہ تو سکول نہیں تھا، کوئی اور ہی جگہ تھی۔ اس وقت مجھے کسی نے چیک کیا تھا، وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی۔ اس نے مجھے چیک کرنے کے بعد ابا سے کہا کہ یہ ابھی بہت چھوٹی ہے، کچھ سالوں بعد اسے لے کر آنا۔ پھر جب میں 16 سال کی ہوئی ابا مجھے وہاں لے کر گئے تو وہ لیڈی ڈاکٹر وہاں نہیں تھی۔ اب کی بار ایک لڑکا ڈاکٹر وہاں بیٹھا تھا، اس کی عمر یہی کوئی 23-24 سال کے قریب ہوگی۔ ابا نے جب اسے دیکھا تو کہا کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ سال پہلے بھی لے کر آیا تھا، ابھی اس لیے لے کر آیا ہوں کہ یہ بڑی ہو گئی ہے۔ اس ڈاکٹر نے مجھے غور سے دیکھا، اس کی نظروں میں میرے لیے بے پناہ حیرت تھی۔ ظاہر ہے میری خوبصورتی ایسی ہی تھی کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جائے۔ ابھی بھی میری عمر 20 سال ہے، پر آپ مجھے بچی سمجھ رہے ہیں، بس یہی تو میرے حسن کا جادو ہے۔ اسی جادو نے اس ڈاکٹر کو بھی اس شہر میں جکڑ لیا۔ ابا نے اس سے کہا کہ میری گردن پر ایک نشان بنا دیں، سانپ کا نشان۔ ابا کب سے بنوانا چاہتے تھے اور کیوں بنوانا چاہتے تھے، اس بات کا اندازہ تو مجھے گھر جا کر ہوا۔ مجھے نشان بنواتے ہوئے تقریباً 6 گھنٹے لگے تھے۔ وہ نشان اب میری جلد میں اتر چکا تھا۔ جو بھی دیکھتا اسے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ نشان بنوایا گیا ہے، بلکہ سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ نشان میرا پیدائشی ہے۔ اس بات کو مزید پکا اور سچا ثابت کرنے کے لیے ابا نے تو وہ بستی ہی چھوڑ دی۔ ایک دن ابا رات کو ہمیں لے کر نکلے اور ایک دور ایسی جگہ پر آ گئے جو نہ ہی ہم نے پہلے کبھی دیکھی تھی، نہ اس کے بارے میں کبھی سن رکھا تھا۔ یہ ایک مکمل طور پر نئی جگہ تھی۔ ابا نے مجھے لال رنگ کی چادر اڑا دی، کہنے لگے کہ اب سے تم اسی چادر میں گھوما پھرا کرو گی، بستی کے چکر لگاؤ گی، اور ہاں، اپنی گردن کو کبھی کسی سے چھپانا مت، ہمیشہ اپنی گردن کو نمایاں کیے رکھنا۔ میں نے یہ جو نشان تمہاری گردن پر بنوایا ہے یہ بلا وجہ نہیں بنوایا ہے، یہ تمہیں امیر عورت بنا دے گا، بلکہ تمہاری حفاظت کے لیے بھی ہے۔ کوئی مرد اس نشان کے ہوتے تمہارے قریب نہیں آ سکتا، اور تم محفوظ ہو، زندگی بھر کے لیے کوئی تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ تم شادی بھی نہیں کرو گی میری بیٹی، لیکن تمہیں اس نشان کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ جو شخص بھی تمہارے قریب بیٹھے گا اسے تمہارے وقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ابا کی باتوں کا اندازہ مجھے اس وقت نہیں ہوتا تھا۔ اماں بھی میرے ابا کو آدھا پاگل سمجھتی تھیں، کہنے لگیں کہ اس شخص نے جیتے جی تمہاری زندگی برباد کر دی ہے، اب تمہارا شمار نہ زندوں میں ہوگا اور نہ ہی مردوں میں ہوگا۔ اماں کی یہ باتیں سن کر میں بڑا ڈر جاتی تھی۔ ابا تو بڑے اچھے انداز میں یہ باتیں کرتے تھے، وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ تم دنیا پر راج کرو گی، پر میں تو ان باتوں سے پریشان ہوتی تھی۔ میرے دل میں تو کچھ اور ہی تھا، ڈر اور خوف آنے والے دنوں کا وہ خود جسے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ذہن پر سوار کر بیٹھی تھی۔ ابا کی باتیں اب میرے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ ابا نے کہا تھا کہ کوئی تم سے شادی نہیں کر سکے گا، تمہارے قریب بھی نہیں آ پائے گا۔ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ ابا جو کہہ رہے ہیں وہ بس مجھے بہلانے کے لیے ہے، پر اماں کو بھی ان باتوں پر پورا یقین تھا کہ کچھ ہی دن گزرے کہ بستی میں میری شہرت بڑھنے لگی تھی۔ ابا نے میرا نام ثنا سے بدل کر دیالی رکھ دیا تھا۔ میں جس کسی کو بھی کوئی چیز دیتی اس میں برکت ہو جاتی تھی۔
ایسا ابا کا کہنا تھا، پر رفتہ رفتہ بستی کے لوگ بھی یہ بات ماننے لگے تھے۔ اب تو سپیرے میرے پاس سانپ لے کر آنے لگے تھے۔ میں جس سانپ پر ہاتھ رکھ لیتی وہ فرما بردار ہو جاتا۔ پتہ نہیں ابا کے پاس کوئی اور بھی جادوگری تھی یا نہیں۔ بہرحال میری گردن پر بنے نشان کی وجہ سے میں بہت مشہور ہو گئی تھی۔ بستی کا بچہ بچہ مجھے جاننے پہچانے لگا تھا، مگر جیسے جیسے انسان کے پاس شہرت آتی ہے، لوگ جان پہچانے لگتے ہیں۔ تبھی لڑکی بہت جب مشہور ہوتی ہے تو اس کے رشتے آنے لگتے ہیں۔ میرا بھی ایک رشتہ بستی میں سے ہی آیا تھا۔ وہ بھی ایک سپیرے کا بیٹا تھا جو مجھ سے بے پناہ محبت کرنے لگا، پر ابا کو کہاں میری شادی منظور تھی۔ ابا تو چاہتے تھے کہ وہ میری اس نشان کی وجہ سے پوری بستی کو ہمیشہ کے لیے بے وقوف بنا کر رکھے۔ اس دن جو ہوا میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ ثانوی سپیرے کا بیٹا تو جان بوجھ کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میرے حسن نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔ پھر ایک جو ہوا وہ ساری بستی کو یاد رہا۔ سانوری کے بیٹے نے ابا پر حملہ کر دیا۔ ابا رشتہ طے کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ سانوری کا بیٹا پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ ابا نے تڑپ تڑپ کر میرے سامنے جان دے دی، پر یہ اس کی غلطی ہی تھی۔ یہ سب کچھ حادثاتی طور پر ہوا تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد میں جی بھر کر روئی تھی۔ میرے آنسو نہیں روک رہے تھے۔ رو رو کر میں نے پوری بستی سر پر اٹھا لی۔ سانوری کا بیٹا بھی بہت پریشان تھا۔ ظاہر ہے وہ ابا کو جان سے نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن ابا کا غم بھی میں کب تک مناتی۔ ان کی موت کو 2 سال گزرے تھے کہ سانوری کے بیٹے نے مجھے شادی کرنے کے لیے رضامند کر لیا، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ابا نے جو کچھ کہا تھا وہ ایک دن واقعی میں سچ مچ ہو جائے گا۔ سانوری کے بیٹے نے مجھے شادی کے لیے راضی تو کر لیا۔ میری شادی میں پوری بستی کے لوگ آئے تھے، کیونکہ میں بستی کی سب سے مشہور لڑکی تھی۔ پر جب میری شادی ہوئی تو یقین مانے میرے شوہر شادی کے 2 دن بعد ہی اس دنیا سے چل بسے۔ پتہ نہیں کیوں، پر اس کا جسم زہر سے نیلا پڑ گیا تھا۔ شاید ابا کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ ابا نے جو کہا تھا وہ سچ ہو گیا تھا۔ ابا نے کہا تھا کہ تمہارے قریب کوئی نہیں آ سکے گا، تم کبھی شادی نہیں کر پاؤ گی۔ میں نے اور اماں نے تو کبھی ابا کی بات کو سچ نہیں مانا، نہ ہی بستی کے لوگ اس بات کو مانتے اور تسلیم کرتے تھے، پر میرے شوہر کی موت پر سب لوگ ہکا پکا رہ گئے۔ اب سب کے درمیان میری عزت تو بہت بڑھ گئی تھی، پر مجھے ایسی عزت کا کیا کرنا تھا جس نے میری خوشیاں چھین لی۔ میرا شوہر فوت ہوا تو اسے میرے بابا کی قبر کے پاس سے دفنایا گیا۔ میرا دل بری طرح کانپ اٹھا تھا۔ میں اسی ایک نشان کی وجہ سے اپنے ابا اور شوہر دونوں کو کھو چکی تھی۔ کاش کہ مجھے یہ شہرت نہ ملتی تو میں ایک معمولی زندگی گزارتی، نارمل زندگی گزارتی، خوشیاں ہوتی، میرے پاس بچے پیدا ہوتے، شوہر ہوتا، خاندان ہوتا، پر اب میں کیا کہوں، کچھ بھی نہیں۔ بستی میں جاؤں گی تو سب میری قدر کریں گے، مجھے ایک غیر معمولی مخلوق سمجھیں گے، مگر میں تو ایسا نہیں چاہتی۔ میں تو ایک عام زندگی جینا چاہتی ہوں۔ ٹیالی کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا۔ اب وہ تو میرے گھر سے جانا بھی نہیں چاہتی، اور میں اسے گھر میں رکھ کر بھی کیا کروں۔ اس نے جو کہانی سنائی ہے وہ تو بڑی ہی خطرناک ہے۔ آپ بتائیں، کیا ایسا پہلے کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک عورت لوگوں کے لیے زہریلی ثابت ہو؟ دیالی کی خوبصورتی مجھے بے چین بھی کرتی ہے، پر میں اس سے شادی کرنے سے بھی ڈر رہا ہوں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا واقعہ ہو تو مجھے اس بات کی حقیقت ضرور بتائیے گا، کیونکہ میں دیالی سے سچ مچ شادی کرنا چاہتا ہوں۔